آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اکبر علی جعفری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے، آباد و شاد رہے۔ اشیاء شکر کیا کر اس کریم اللہ کا، اس کریم نے تجھے علی ابن ابی طالب جیسا ہادی و رہبر عطا کیا۔ سنی عالم دین ہے ابن ابی حدید معتزلی نہج البلاغہ کی شرح لکھتے ہوئے جہاں پہ علی ابن ابی طالب کے علم کا ذکر کیا، پھر عبادت کا ذکر کیا، پھر وہاں پہ امامت کا ذکر کیا، آخر پہ کہتا ہے اما الشجاعتو، اے شیعہ سنی عالم دین لکھ رہا ہے اللہ رب العزت نے تجھے علی جیسا ایسا بہادر امام عطا کیا۔ یہ سنی عالم دین لکھتا ہے علی بہادر اتنے تھے اپنے مد مقابل کو ما ضربا بضربتین، کبھی 2 بار وار کر کے قتل نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ لکھتے ہیں اس لیے علی ایک وار کرتے تھے، دوسرے وار کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی، اور علی تیرے عادل امام ہیں۔ یہ لکھتے ہیں جب علی ابن ابی طالب وار کرتے تھے نا دشمن کے سر میں، ایسے تلوار چلاتے تھے دشمن 2 حصوں میں برابر تقسیم ہو جاتا۔ یہ علی کا عدل ہے۔ اور اگر درمیان میں تلوار چلاتے ایسے 2 ٹکڑے کرتے، دونوں ٹکڑے برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتے۔ تاریخ گواہ ہے جنگ صفین لیلۃ الحریر، اتنی بڑی شہید ہوئے مسلمان اور اتنی بڑی شہادتیں ہوئیں اس رات میں، جب اہل شام اپنوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے بتا تو صحیح تو رات کو موجود تھا، میرے بھائی کا قاتل کون ہے، میرے بابا کا قاتل کون ہے، میرے بیٹے کا قاتل کون ہے؟ یہ ساتھ والا کہنے لگا ابھی ان باتوں کی ضرورت نہیں، اپنی لاشوں کو اٹھا گھر میں لے جا، ترازو کے دونوں پلڑوں پہ رکھ کے تول، اگر دونوں ٹکڑے برابر ہوئے سمجھنا قاتل علی تھا۔ پانچ نعرے 45 لاکھ نعرہ تیرے علی عادل امام ہیں جو میدان جنگ میں بھی عدل کرتے تھے۔ جناب ہمارے یاسر نے بھی تلوار چلائی، اور جب گنے نا ہمارے یاسر نے جن کو قتل کیا، علی ابن ابی طالب کے جن کو مولا نے قتل کیا، ایک صرف مقتول کم تھا۔ ہمارے یاسر کے ذہن میں خیال آیا کہ علی ابن ابی طالب نے صرف ایک بندے کو مجھ سے زیادہ قتل کیا ہے۔ امام تھے نا علی ابن ابی طالب، دلوں کے حال بھی جانتے تھے، مسکرائے ہمارے یاسر کی طرف دیکھ کے فرمایا ہمارے یاسر کیا خیال کرتا ہے، تیری تلوار تو چلتی گئی، لیکن جب میں علی نے اپنی ذوالفقار چلائی میں نے دیکھا اس کی نسل سے اگر کوئی میرا محب پیدا ہونا تھا میں نے اس کو نہیں مارا۔ علی میں علی نے جو ذوالفقار چلائی دیکھ کے چلائی، اگر آنے والی نسلوں میں بھی اس کی نسل سے کوئی میرا شیعہ پیدا ہوگا نا، میں علی ابن ابی طالب نے اس پہ اپنی تلوار نہیں چلائی، اس کو قتل نہیں کیا۔ اور تاریخ کہتی ہے فتح مکہ کے موقع پہ جب میرے مولا متقیان سید الانبیاء پیغمبر اسلام مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں، بارے دیگر پھر بھی صلوات پڑھیں۔ بھائی پہنچ چکے ہیں، آپ کو جی بھر کے قصیدے بھی سنائیں گے، مصائب بھی سنائیں گے، بس تھوڑا سا اپنا سبق سنا کے جناب سے اجازت لوں گا، چند جملے مصائب کے ذکر کروں گا۔ تاریخ کہتی ہے فتح مکہ کے موقع پہ سید الانبیاء
جس مکہ سے رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں نکلے تھے نا پیغمبر، اسی شہر مکہ میں دن کی روشنی میں داخل ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے ایک عورت نے اپنی کھڑکی سے جھانک کے دیکھا، اپنے شوہر کے گریبان کو پکڑ لیا، گریبان کو پکڑ کے کہتی ہے بے غیرت کیوں ہو گیا ہے، بزدل کیوں ہو گیا ہے، دیکھ تو صحیح محمد عربی جس شہر میں رات کی تاریکی میں نکلے تھے، محمد عربی اسے شہر مکہ میں دن کی روشنی میں آ رہے ہیں۔ نکل تو صحیح، مقابلہ کر محمد کا، کیوں نہیں جاتا؟ تاریخ کہتی ہے اس کے شوہر نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے اندھا میں نہیں ہو گیا، اندھی تو ہو گئی ہے، دیکھ نہیں رہی محمد مصطفیٰ اکیلے نہیں آ رہے، محمد کے ساتھ وہ بھی آ رہا ہے جس نے تیرے ساروں کو مارا۔ نعرہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ علی بھی آ رہے ہیں۔ علی وہ ہیں جنہوں نے تیرے باپ کو بھی مارا، تیرے بھائی کو بھی مارا، محمد اکیلے نہیں آ رہے۔ اب پھر تاریخ کہتی ہے پیغمبر نے جتنے بت تھے نا نیچے رکھے ہوئے سب بتوں کو گرا دیا۔ جب گرایا کچھ بت اونچے پڑے ہوئے تھے جہاں پہ پیغمبر کا ہاتھ نہ پہنچ سکتا تھا، میرے پیغمبر نے فرمایا این اخی علی ابن ابی طالب، میرا بھائی علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ۔ علی ابن ابی طالب کو بلایا گیا، پیغمبر بیٹھ گئے، فرمایا یا علی ذرا میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ۔ میں یہاں رک کے جملہ کہا کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں یا رسول اللہ کیا ضرورت تھی علی ابن ابی طالب کو سوار کرا کے ان بتوں کو توڑنے کی؟ یا رسول اللہ بڑے بڑے لمبے قدوں والے بیٹھے تھے، کسی کو کہہ دیتے بتوں کو گرا دیتے، اور جب نہیں اللہ کے رسول فرمائے میں نبی بھی ہوں، میں جانتا ہوں کل تک یہ انہی بتوں کو سجدے کرتے رہے، آج کیسے گرائیں گے؟ ان بتوں کو وہ گرائے گا جن کو غیر بھی کہتے ہیں کرم اللہ وجہ۔ علی کا ایسا چہرہ ہے جو آج تک جبین نیاز علی ابن ابی طالب کی اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکی۔ پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کو سوار کرایا، علی ابن ابی طالب بتوں کو گرا رہے ہیں اور پیغمبر علی کا ایک قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ آج میں بھی وہ آپ کو قصیدہ سنانا چاہتا ہوں جو پیغمبر نے پڑھا ہے۔ پیغمبر قصیدہ پڑھ رہے ہیں، علی ابن ابی طالب بتوں کو گرا رہے ہیں۔ فارسی کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول فرما رہے تھے یا علی